لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض کا سلسلہ شروع کریں۔ اس سے پہلے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے با ادب با نصیب۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ادب کا مقام بہت بلند و بالا ہے، یہاں تک کہ کوئی بندہ جتنا چاہے علم حاصل کر لے، جتنا چاہے پڑھ لے لکھ لے، لیکن اگر اس کے پاس ادب کی دولت نہیں ہے تو وہ کسی طرح بھی نہ تو دنیا میں کامیابی پا سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ادب کے بغیر علم بھی نامکمل ہے، حتیٰ کہ ادب کے بغیر انسان کی زندگی ہی نامکمل ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر ادب کو نکال دیا جائے تو پھر اس جہاں کے انسانوں میں اور جنگل کے درندوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ادب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، یہاں تک کہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو ولایت کا تاج عطا فرمایا، انہیں اپنا ولی بنایا۔ ادب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت علامہ امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم المتعلم اپنی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ما وصل من وصل الا بالحرمتی وما سقط من سقط الا بترک الحرمتی۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں جس نے جو کچھ پایا ہے نا ادب و تعظیم کی وجہ سے پایا ہے، اور اس دنیا میں جس نے جو کچھ کھویا ہے ادب اور تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے کھویا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، اور یہ صرف کہاوت ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ جو ادب کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے یا بے ادبوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ادب کی برکت سے کس طریقے سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا ان کا، بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، صوفیہ کرام میں ٹاپ کلاس کی کیٹیگری میں ان کا نام آتا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا کیسے؟ انہی سے سمجھ لیجئے اور انہی سے معلوم کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد سرہندی نام ہے آپ کا، مجدد الفسانی آپ کا لقب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی ٹوائلٹ میں عام بیت الخلاء میں ایک مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، جب میری اس پر نظر پڑی غور کیا تو میں گھبرا گیا، اس لیے کہ اس پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا۔ لپک کے اس کو اٹھایا، باہر لایا، خادم کو بلایا، وہ پانی کا لوٹا لے کر کے آیا، اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پیالے کو اچھی طرح مل مل کے دھویا، خوب پاک کیا، صاف کیا، اس کے بعد ایک صاف ستھرے سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے اسے اوپر تاک میں رکھ دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں القاء فرمایا، الہام فرمایا، اے احمد سرہندی تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی، سن لے ہم تیرا نام اونچا کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نام پاک کی برکت سے، اللہ پاک کے نام پاک کی تعظیم کرنے کی برکت سے مجھے وہ بلند رتبہ ملا جو 100 سال کی عبادت اور ریاضت کر کے بھی حاصل نہ ہوتا۔ اتنا بڑا مرتبہ حضرت مجدد الفسانی کو ملا، کیوں؟ ادب کرنے کی وجہ سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، علم کتنا بھی ہو ادب نہ ہو تو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے اس کی ہے جس سے ہم روز پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ
میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، جسے آج آپ مردود کہہ رہے ہیں نا، کل یہ مقبول تھا. ہاں، اور اس کے پاس علم کتنا تھا، ایجوکیشن کتنا تھا، تعلیم کتنی تھی، یہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بتا دوں تاکہ آپ کو مزید اس کے اسٹیٹس کا اندازہ ہو کہ شیطان مردود کتنا بڑا پڑھا لکھا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں کتنا اس کا مقام بلند تھا. سنیے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40,000 سال تک شیطان جنت کا خزانچی رہا. 14,000 سال تک شیطان نے عرش کا طواف کیا. 80,000 سال تک شیطان فرشتوں کے ساتھ میں رہا، اور ان 80,000 میں 20,000 سال وہ تھے جس میں یہ فرشتوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے معلم الملکوت، ٹیچر آف ملائکہ. فرشتوں کو پڑھاتا تھا، یہ اتنا بڑا پہنچا ہوا تھا. عبادت کی بات کی جائے، اتنے سجدے کیے اس نے، اتنے سجدے کیے کہ آج کی تاریخ میں آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، آپ کو اتنے سجدے کسی کے پاس نہیں ملیں گے. اتنے سجدے کیے کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پہ پھیلا دیا جائے تو رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنے سجدے کیے. علم اتنا، اسٹیٹس اتنا بڑا کہ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے ادب سے چلتے تھے، اور جب یہ واعظ و نصیحت کرتا، اسپیچ دیتا، بیان کرتا، تقریر کرتا، تو سارے فرشتے پین اور ڈائری لے کے بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھنے والوں میں اور اس کی باتیں سننے والوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ہوا کرتے تھے. کتنا بڑا اسٹیٹس تھا اس کا، معلم الملکوت. علم بہت تھا، نو ڈاؤٹ، علم بہت تھا. ارے یار، جس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا ہو، 40,000 سال تک جنت خزانچی بنا رہا ہو، 80,000 سال تک فرشتوں میں رہا ہو، 20,000 سال تک فرشتوں کو پڑھایا ہو، کتنا علم ہوگا اس کے پاس. علم تو بہت تھا، مگر ادب ہی نہ ہونے کی وجہ سے جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا گیا. آج تک مارا مارا پھر رہا ہے، اور قیامت تک اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا توپ ڈال دیا گیا، مردود قرار دیا گیا، راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا. اتنا پہنچا ہوا جو جنت میں جھولتا تھا، اور جھولتا نہیں تھا، فرشتے جھولا جھلاتے تھے جس کو. اتنا بڑا اسٹیٹس پانے کے باوجود وہ مقبول مردود کیسے ہو گیا؟ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں اتنا بڑا اسٹیٹس تھا شیطان مردود کا کہ اسے پہلے آسمان پر عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا، دوسرے آسمان پر زاہد کے نام سے پکارا جاتا تھا، تیسرے آسمان پر ولی کے نام سے پکارا جاتا تھا، تیسرے آسمان پر عارف کے نام سے پکارا جاتا تھا، چوتھے آسمان پر ولی کے نام سے پکارا جاتا تھا، پانچویں آسمان پر تقی کے نام سے پکارا جاتا تھا، چھٹے آسمان پر خازن کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور ساتویں آسمان پر اس شیطان مردود کو عزازیل کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور پکارا جاتا تھا. اتنا بڑا اسٹیٹس شیطان کو. حضرت کعب الاحبار کی روایت کے مطابق پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر خازن، اور ساتویں آسمان پہ عزازیل کہہ کے پکارا جاتا تھا. اتنا بڑا اسٹیٹس جس کے پاس تھا، مگر راندہ درگاہ کر دیا گیا، خدا کی بارگاہ سے دھتکار کے پھٹکار کے بھگا دیا گیا، اور آج تک مارا مارا پھر رہا ہے. کیوں؟ صرف ایک بات آئے گی، بترک الحرمتی، بے ادبی کی وجہ سے، ادب نہ ہونے کی وجہ سے. تو ادب بندے کو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے، اور بے ادبی بندے کو اوپر سے نیچے لے آتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کا بڑا مقام ہے. آپ نے اصحاب کہف کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ 7 کینڈیڈیٹ، مخسلمینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونوانس، کشفی تنونس، یہ ان کے اسماء مبارکہ ہیں. کئی گھر میں آگ لگ گئی ہو، کسی کپڑے پر یہ 7 نام لکھ کر کے آگ میں ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ ان مبارک ناموں کی برکت سے آگ کو بجھا دے گا. وہ کمال ہے ان ناموں میں. مخسلمینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونوانس، کشفی تنونس، یہ اصحاب کہف کے نام. اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا. ان کے زندہ اٹھائے جانے کے بعد پھر ان کے بعد دنیا میں جو کچھ مارا ماری ہوئی، گمراہی آئی، فتنے پھیلے، اور ایک ظالم بادشاہ آیا جس کا نام تھا دقیانوس. اس نے اپنے لیے لوگوں سے کہا کہ مجھے سجدہ کرو. اس ظالم نے اپنے آپ کو سجدہ کروایا. یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ اس دور کے ایمان والے لوگ تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے، اسی لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اصحاب مانے والے، اور کہف یعنی غار. اصحاب کہف غار والے، پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا. اصحاب کہف کا پورا واقعہ اب اٹھائیے 15واں پارہ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, یہاں سے اور 16ویں پارے میں جا کے ختم ہو رہی ہے. آج جمعہ کا دن بھی ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی اسپیشلی فضیلت حدیث پاک میں ایک روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس جو جہاں سے ہی پڑھے گا وہاں سے لے کر کعبے تک اس کے لیے نور روشن کیا جائے گا. اور دوسری روایت میں یہ کہ جہاں ہی پڑھے گا وہاں سے لے کر عرش اعظم تک اس کے لیے نور روشن کیا جائے گا. تو بڑی فضیلت ہے. تو سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیے, اپنی روٹین میں شامل کیجیے ہر جمعے کو اسپیشلی طور پر. تو بتانا ہی چاہتا ہوں اصحاب کہف کتنا بڑا رتبہ ملا ان کو. اللہ کے ولی تھے. ایک کتے کو ان سے نسبت ہو گئی تھی. ایک کتا جس کا نام قرآن مقدس میں آیا ہے قطمیر, کتنا فضیلت والا ہو گیا وہ. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. اصحاب کہف کا کتا جس کا نام قطمیر ہے, اس نے ادب کیا تھا ان کا. جب اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے, اپنا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے غار میں جا رہے تھے نا چھپنے کے لیے, تو ایک راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا ان اللہ کے ولیوں کو تو بھونکنے لگا. بھونکنے لگا مطلب وہ اپنی آواز میں اللہ کے ولیوں سے یہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنی صحبت میں رکھ لیجئے. تو یہ اللہ کے ولی اسے پتھر مارنے لگے کہ جائیں یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویا عطا فرمائی اور اس نے کہا اے اللہ والو, میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں بلکہ میں تو آپ کا فرما بردار ہوں, آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا. چنانچہ انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا. اس کتے نے اللہ کے ولیوں کا ادب کیا. اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام بلند کر دیا. حدیث پاک میں آیا ہے کل قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا انسانی صورت میں جنت میں جائے گا. وہ سلیکٹڈ جانور, ہر جانور جنت میں نہیں جائے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا. وہ جانور جنہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک جانور نے دوسرے پہ ظلم کیا, ایک بکرے نے دوسرے کو مارا تو جو ظالم بنا, یہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صرف انسانوں نہیں جانور تک کے اوپر یہ نافذ ہے. فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر جانور نے کسی دوسرے جانور کو مارا تو کل قیامت کے دن اس مظلوم جانور سے جس کو اس نے مارا تھا بدلہ دلوایا جائے گا اور پھر اس کے بعد انہیں مٹی کر دیا جائے گا. سارے جانور مٹی ہو جائیں گے مگر کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں مٹی نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں جنت میں انٹری دی جائے گی. وہ جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے. اصحاب کہف کا کتا کس بنیاد پہ جنت میں جائے گا؟ بیک گراؤنڈ پڑھیے. ابھی میں نے آپ کو ان شارٹ بتایا ادب کی بنیاد پر. اس کتے نے اللہ والوں کا ادب کیا تو ادب کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا اسٹیٹس اتنا بلند کر دیا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ کتا انسانی صورت میں کل جنت میں جائے گا. اور یہ تو تھا ادب کا معاملہ. اب اس کے اپوزٹ لیجئے, بے ادبی کا معاملہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, آپ کی امت میں ایک شخص تھا, اسے بلعام بن باورا کہا گیا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. بلعام بن باورا اس کا نام ہے. کتنا بڑا ولی تھا یہ معلوم ہے؟ اتنا بڑا ولی تھا, اتنا بڑا ولی تھا, اتنا بڑا ولی تھا, فرش پہ بیٹھتا تھا اور عرش اعظم پر رکھی ہوئی لوح محفوظ کو دیکھتا تھا. اتنا بڑا ولی تھا, فرش پہ بیٹھتا تھا اور عرش پر رکھی ہوئی لوح محفوظ کو دیکھتا تھا کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے, کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, کون مسلمان ہے, کون کافر ہے, یہ دیکھتا تھا. اتنا بڑا. مگر پتہ کیسے مرا؟ کتے کی موت مرا. اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی بنیاد پر سینے تک لٹک کے آ گئی تھی. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بلعام بن باورا کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. دیکھو کہاں وہ کتا جس نے ولیوں کا ادب کیا تو وہ انسانی صورت میں جنت میں جا رہا ہے, اور کہاں یہ انسان بلعام بن باورا اتنے بڑے اسٹیٹس کا آدمی, اتنے بڑے مرتبے کا آدمی جس نے بے ادبی کی موسیٰ علیہ السلام کی, تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر یہ آئی کہ اب یہ انسان کی صورت میں نہیں بلکہ کتے کی صورت میں جہنم میں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی اس نے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی تھی اس نے. پورا واقعہ نہیں بتاتا, ایک اشارہ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو انہی کے دور میں لوگ تھے, بے ایمان لوگ جو ایمان والے نہیں تھے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرما بردار امتیوں کے ساتھ ان کے حوالے سے جہاد کا اعلان کیا. ان لوگوں کو جب پتا چلا تو بھاگے اور کہاں پر آئے؟ بلعام بن باورا کے پاس. اے بلعام بن باورا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو ان کے خلاف بد دعا کر.
اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے, میں بد دعا کروں گا کہ اللہ کے نبی ہیں وہ, میری دنیا آخرت برباد ہوئے گی, جاؤ جاؤ یہاں سے. انہوں نے منت سماجت کی, اس کے پیر پکڑے, ہاتھ جوڑے. جب وہ کسی طرح راضی نہیں ہوا تو اس کے سامنے مال و دولت کا لالچ رکھا. نہ صرف لالچ بلکہ فزیکل, اس کے سامنے مال و دولت رکھا, سونا چاندی جواہرات. جب اس کی چمک سے بلعام بن باورہ کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی تو اب اس کے جملوں میں کچھ کمزوری آئی, لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا رہا دھیرے دھیرے, ارے 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 جاؤ یار, میں نہیں کروں گا, ارے جاؤ یار, اللہ کے نبی میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر دوں, جاؤ جاؤ میں نہیں کروں گا. ابھی تک تو جو ٹرٹر بول رہا تھا نا, لیکن جب اس کے سامنے مال و دولت کا لالچ دیا گیا اب اس کی آواز میں کمزوری آ گئی. اور مال و دولت جب اس کے سامنے ان دشمنوں نے رکھا اور کہا بلعام بن باورہ کر دو, اتنا سب مال تمہیں دے رہے ہیں, دیکھو اتنا سارا جمع ہو چکا ہے. اب اس پر شیطان غالب آ گیا, اس نے کہا چلو چلو میرے ساتھ چلو. پہاڑ پہ لے کے جانے لگا, گدھی پر بیٹھا اور سارے دشمن لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو آئے تھے اس کے پاس, اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. تفسیر میں لکھا ہے کہ جس گدھی پر بیٹھ کر کے بلعام بن باورہ پہاڑ کی طرف جا رہا تھا وہ گدھی بار بار مڑ رہی تھی پیچھے اور اشارہ کر رہی تھی, بلعام باورہ آگے تیری ہلاکت ہے, آگے تیری بربادی ہے, آگے تیری تباہی ہے, ارے تیرے نماز روزے سب ختم ہو جائیں گے, تو کافر ہو کے مر جائے گا, ارے پیچھے مڑ جا, توبہ کر لے اس سے. مگر شیطان اس پہ پوری طرح مسلط ہو چکا تھا, اس لیے کہ مال و دولت اسے ملنے والا تھا. وہ اپنی گدھی کو مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا, کسی طرح پہاڑ پہ پہنچ گیا. اب پہاڑ پر چڑھ کر کے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ اس قوم کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. چنانچہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. اچھا مستجاب الدعوت تو تھا ہی ہے, مستجاب الدعوت تو تھا, اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی. دعا پوری نہیں ہوتی تھی اللہ پہلے قبول کر لیتا. چنانچہ اس نے ہاتھ بلند کیے, مال و دولت سب سامنے تھا, تو بد دعا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. لیکن چونکہ مستجاب الدعوات تھا, اس کی دعا بھی قبول تھی, بد دعا بھی قبول تھی, لیکن وہ اللہ کے نبی, ان پہ کیا بد دعا لگے گی. تو یہ کہتا تھا اے اللہ موسیٰ کو, جہاں یہ کہتا تھا نا موسیٰ کو ہلاک کر دے, برباد کر دے معاذ اللہ, وہاں پر موسیٰ نام تو نہیں نکلتا تھا اس کے منہ سے, یا اللہ مجھ کو ہلاک کر دے, یا اللہ مجھ کو برباد کر دے. وہ سارے لوگ کہنے لگے ارے بلعام بن باورہ کہ تو پاگل ہو گیا, ارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر, تو اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم میں نام موسیٰ علیہ السلام کا لینا چاہ رہا ہوں, مگر میرے منہ میرا ساتھ نہیں دے رہا, میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی, اور یہ بد دعا میرے لیے نکل رہی ہے. اس نے پھر ٹرائی کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نکالوں, مگر جب کہنے لگا تو پھر یہ کہا یا اللہ مجھے برباد کر دے, یا اللہ مجھ کو تباہ کر دے, یا اللہ مجھ کو رسوا کر دے. یہ کہتا رہا یہاں تک کہ اس کی زبان لمبی ہوئی سینے تک آ کے لٹک گئی. اسی حال میں مارا گیا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلعام بن باورہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. پہلا واقعہ اصحاب کہف کے کتے کا, وہ ادب کی بنیاد پہ جنت میں چلا گیا. دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ولی کا, جس کا نام بلعام بن باورہ تھا, بے ادبی کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا. مسلمانوں, یہ ہے ادب اور بے ادبی کا معیار. اس لیے ادب سے کام لیجئے, بے ادبی کبھی بھی مت کیجئے, کیونکہ بے ادبی کرنے والا یہاں بھی رسوا ہوگا, قبر میں بھی رسوا ہوگا, قیامت کے میدان میں بھی رسوا ہوگا. اور ادب والا یہاں بھی کامیاب ہے, قبر میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور کیسے کامیاب ہوں گے اس کی ایک مثال اور میں دوں. ایک واقعہ میں نے پڑھا کتاب میں, ایک سٹی کے دو اسٹوڈنٹ, ایک شہر کے دو طالب علم آؤٹ آف سٹی اپنے شہر سے باہر پڑھنے کے لیے گئے. 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال وہ پڑھتے رہے, شکشا میں لگے رہے, تعلیم میں لگے رہے, ایجوکیشن میں لگے رہے. پتہ کیا ہوا, جب 8 سال 10 سال مکمل کرنے کے بعد واپس ریٹرن ہوئے, علماء کرام نے سواگت کیا. اس شہر کے علماء نے, دانشور لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا, ویلکم سواگتم کیا. لیکن حیرت کی بات یہ پتہ چلی لوگوں کو کہ ان دونوں اسٹوڈنٹس میں جو گئے تھے آج سے 8-10 سال پہلے پڑھنے کے لیے باہر, جب ریٹرن واپس آئے, ایک تو بہت بڑا عالم بن گیا, بہت بڑا دین کو دنیا کا جانکار بن گیا, مگر ایک جیسا گیا تھا ویسے ہی پلٹ کر آیا. ایک تو بہت بڑا عالم بن گیا, اور دوسرا جیسا کاری اور بالکل کالا کاغذ آیا تھا, خالی کاغذ, ایسے ہی واپس آیا. اس نے علم کی بہت بڑی دولت پالی, اور یہ محروم گیا تھا محروم آیا. علماء کرام بڑے متعجب ہو, یہ بات کیا بھائی, دونوں کا ٹائم پیریڈ ایک, دونوں کا اسپیس ایک, دونوں کی یونیورسٹی ایک, تعلیم ایک, کلاس ایک, لیکن کیا بات ہے, ایک اتنا بڑا عالم بن گیا اور ایک بدھو گوار جاہل جیسا گیا تھا ویسا آیا. تو اب ریسرچ شروع ہوئی,
तहकीक शुरू हुई, मालूमात शुरू हुई कि इन दोनों के तरीका तालीम में आखिर क्या डिफरेंस रहा, जिसकी बुनियाद पर एक तो इतना बड़ा आलिम बन गया और एक जाहिल का जाहिल रहा। तो उलमाए किराम ने रिसर्च किया, सर्वे किया और सारी मालूमात जमा की, तो आउटपुट ये निकला कि ये जो आलिम बनकर के आया है ना, इसके सबक याद करने का तरीका ये था, जब भी ये बैठता था काबे शरीफ की तरफ मुंह करके बैठता था। जब भी सबक याद करने बैठता था काबे शरीफ की तरफ मुंह करके बैठता था। और ये जो जाहिल गवार वापस आया, इसके तालीम का तरीका ये था कि जब भी बैठता काबे शरीफ को मुंह करके बैठता सबक याद करने के लिए। तो काबे के अदब की वजह से इसे आलिम बना दिया गया और काबे की बेअदबी की वजह से इसको जाहिल रखा गया। यह है अदब मेरे भाइयों, बहुत बड़ी चीज है अदब। और बताऊं आपको, वाकया तो भरे पड़े हैं मेरे पास। आइए एक वाकया और सुनाता हूं। एक इमाम थे, बहुत बड़े इमाम, जिसे दुनिया इमाम शाफई कहती है। सुभान अल्लाह, कभी इनकी बात आएगी तो बताऊंगा इंशाल्लाह कितने बड़े इमाम थे। खाली इन शॉर्ट इतना सुनिए कि शरीयत के 4 इमामों में, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इनमें सेकंड नंबर पर जो नाम आता है हमारे इमाम के बाद, वो नाम इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। जानते हैं आप, इनके दौर में एक शख्स था, गुनाहगार था, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने उसे ख्वाब में जन्नत में टहलते हुए देखा। तो पूछा कि भाईजान, आप तो गुनाहगार थे, जन्नत में कैसे आ गए? बोले अल्लाह ने बख्श दिया। बोले बख्शा तो सही, लेकिन किस वजह से बख्शा? कोई रीजन तो होगा ना, कोई राज तो होगा, किस वजह से बख्शा? कौन सी नेकी काम आ गई? बोले अदब की नेकी काम आई। क्या काम आई? अदब की नेकी। बोले शॉर्ट फॉर्म में नहीं, फुल फॉर्म में बताओ, खुल के बताओ क्या मामला है। तो उस शख्स ने कहा, बात थी एक मरतबा मैं मस्जिद के वुजू खाने पे गया, इमाम शाफई भी तशरीफ लाए, तो मैं ऊपर बैठा, यानी पानी जहां से गिरेगा ना, तो ढलान उस तरफ थी जिस तरफ इमाम शाफई थे। मैं वुजू करने मैंने शुरू किया तो जल्दी से मैंने वुजू शुरू करते ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मेरा गुनाहगार जिस्म, इससे पानी लग लग के गिरेगा और इमाम शाफई अल्लाह के वली बैठे इमाम साहब, उनके आगे से जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी जगह से उठा और ढलान की तरफ गया। अब इमाम शाफई ऊपर की तरफ थे, मैं नीचे की तरफ। यानी पहले था कि मेरे जिस्म से पानी गिरता और इमाम शाफई की तरफ से जाता, मगर अब मैं बाद में हो गया, इमाम शाफई ऊपर की तरफ, मैं ढलान की तरफ। अब इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक जिस्म से वुजू का पानी लग लग कर वो नीचे आ रहा था और मेरे तरफ से बह रहा था। इस अदब की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। यह है अदब। और सुनोगे? सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, उसका नाम था मस्ताह। क्या नाम था? मस्ताह। 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की। 200 साल, 200 ईयर्स, 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की इसने करती की 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है, जब किसी का इंतकाल होगा, भले कितना बड़ा गुनहगार हो, लेकिन हम क्या करते हैं? गुस्ल देते हैं, जो देना चाहिए, कफन पहनाते हैं, जो पहनाना चाहिए, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहिए, कंधे पे उठाते हैं, जो कि बहुत बड़े सवाब का काम है, करना चाहिए, कब्र में रखते हैं, जो कि जरूरी है रखना चाहिए। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन, कहकर मिट्टी डालते हैं, जो कि डालना चाहिए, बड़े सवाब का काम। मगर जब वहां मस्ताह नाम का वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती इंतकाल कर गया, 200 साल तक जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब मर गया ना, इतना बड़ा लोग उसे गुनहगार समझते थे, उसको लोगों ने गुस्ल नहीं दिया, कफन नहीं पहनाया, उसके साथ कोई अदब वाला मामला नहीं किया, बल्कि जानते क्या किया? उसकी टांगे पकड़ी, घसीटते हुए उसको कचरे के ढेर पे डाल दिया। जहां पूरे मोहल्ले और बस्ती के लोग कचरा डालते थे ना, वहां पर उन्होंने उस मस्ताह को पकड़ के डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई, मूसा फुला मोहल्ले में जाइए, वहां पर कूड़े के ढेर पर हमारा बंदा पड़ा हुआ है, अपने मुबारक हाथों से उठाइए, उसे गुस्ल दीजिए आप, कफन पहनाइए आप, उसको दफन भी कीजिए आप। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। 200 साल तक जिसने अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, उसकी नमाज जनाजा और उसको कफन दफन के हवाले से अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? अपने कलीम को, मूसा अलैहिस्सलाम को। जब गए मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास जाने लगे उठाने के लिए, तो बस्ती के लोग आए, अरे हजरत 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 पीछे ही पीछे। अरे क्या कर रहे हैं हजरत आप? ये हमारी कौम का वो बदबख्त आदमी है, 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी इसने की, हमने कभी इसकी जिंदगी में कोई नेकी नहीं देखी, और आप आए इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। अल्लाह के कलीम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सारी सिचुएशन अर्ज की। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा सदकू, लोग सच कह रहे हैं,
یہ بات سچ ہے کہ میرا یہ بندہ مستح 200 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا, گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, مگر اے موسیٰ اس کی ایک نیکی ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے, مجھے معلوم ہے, اور اسی کی بنیاد پر میں نے اس کو جہنم سے ہٹا کر کے جنت کا مستحق قرار دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ نیکی کیا ہے؟ اب سنو ذرا. اللہ پاک فرمایا تھا موسیٰ بات یہ ہے, جب یہ اپنے گھر میں ہوتا توریت کھولتا, جو ہم نے تم پر نازل کی ہے موسیٰ کتاب توریت شریف, وہ کھولتا, اسے پڑھتا, جہاں میرے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا, ادب سے چوم لیتا اور درود شریف پڑھتا. تو ہم نے اسے نام محمد کے ادب کی وجہ سے بخش کر جنت کا حقدار قرار دے دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے ادب کی برکت, یہ ہے ادب کی برکت. اور آج ادب تو بہت دور رہا, ہمارے پاس چونکہ علم ہی نہیں ہے, تو علم کی بنیاد پر ہمارے ہی مسلمانوں میں, غیر مسلموں کی باتوں میں قریب ہی نہیں رہا, ہمارے ہی مسلمانوں میں, ہمارے ہی ان مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں, ایسے بھی آپ کو مسلمان ملیں گے مکبر صاحب جو تکبیر کہہ رہے ہیں, نماز کھڑی ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, سب چوم رہے ہیں, مگر اسپیشل لوگ ہوں گے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نہیں چومیں گے. تم کیوں نہیں چومتے یار؟ ساری جنتا چوم رہی ہے, کیا میرے باپ کا نام آیا جی کیا سب چوم رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ زہرا کے بابا جان کا نام آیا, ان کا نام آیا ہے جنہوں نے فرمایا کہ جس نے میرے نام پاک آنے پر وہ کیا جو ابو بکر نے کیا, اور ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے تھے. میرے آقا نے فرمایا تھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. ایسے بھی قوم میں ہمارے لوگ ہیں. نماز ہو گئی, چلو بے کھڑے ہو جاؤ, یا نبی سلام علیکہ, سارے لوگ کھڑے, مگر سلیکٹڈ کچھ لوگ ہوں گے. پیر میں درد ہے؟ نہیں نہیں. کمر ٹوٹ رہی ہے؟ نہیں نہیں. کوئی پرابلم؟ نو پرابلم. کچھ بھی پرابلم نہیں, پھر بھی بیٹھے ہو, کیوں؟ بس مرضی ہے ہماری. ایسے بھی بے ادب قسم کے لوگ آپ کو مسجدوں میں ملیں گے. ادب بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں, یاد رکھنا. اور اس پر میں بات کروں دلائل کی, اس پر کیا دلیلیں ہیں؟ سبحان اللہ, تو بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. فتوی عالمگیری, وہ کتاب جسے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 ٹاپ کلاس کے بڑے بڑے مفتیوں کی نگرانی میں لکھوایا, جن کے ہیڈ تھے حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے. وہ ان 500 علماء کرام کی ٹیم کے چیئرمین تھے, صدر صاحب تھے وہ. ان کی موجودگی میں کتاب لکھی گئی, اور جب 500 علماء ہر مسئلے پر رائٹ کہتے تھے, تب جا کے وہ مسئلہ لکھا جاتا تھا. اسی فتوی عالمگیری میں رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب یہ لکھا ہے, یقیفو کما یقیفو فی الصلاۃ, حضور کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوا کرو جیسے نمازی نماز میں کھڑے ہوتا ہے. یہ ادب کا معاملہ ہے. کچھ ہمارے یہاں آپ لوگ دیکھیں گے, مصطفیٰ جان رحمت, بھائی صاحب یہ کیسے ہاتھ بندھے ہوئے آپ کے؟ یہ نماز میں ایسے ہاتھ باندھتے ہو کیا؟ ایسے باندھتے ہو؟ کیسے باندھتے ہو؟ ایسے. تو ایسے باندھو, یہ طریقہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا. اور پھر یا نبی سلام علیکہ یا رسول, کیا نماز میں ایسے دیکھتے رہتے ہو کیا؟ کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, پنکھا دھیرے چل رہا ہے کہ تیز چل رہا ہے, کون سی لائٹ بجھی ہوئی, کون سی لائٹ جلی ہوئی, یہی دیکھتے رہتے ہوگا نماز کے اندر؟ نہیں نا. نماز میں سلام میں بھی ایسے کھڑو. میں نہیں کہہ رہا, ہماری اسلامک بکس میں لکھا ہوا ہے, فتوی عالمگیر جیسی کتاب میں, یقیفو کما یقیفو فی الصلاۃ, حضور کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوا کرو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے. تو یہ ہے جناب ادب کا معاملہ. جتنا ادب کریں گے کامیاب ہوں گے. اور ادب میں کمی آئی, ادب میں کمی آ گئی, ہمارے مرتبوں میں کمی آتی جائے گی. بے ادبی کی بنیاد پر کئی بار ایسا ہوتا ہے مسلمانوں, ایک ایک کر کے نیکیاں ختم کر دی جاتی. آج مسجدوں کے اندر دنیاوی بات چیت کرنا بہت عروج پہ پہنچ چکا ہے. منظر دیکھنا ہے, آ جاؤ سیم کی فاتحہ میں, آ جاؤ. امام صاحب سیم کی فاتحہ پڑھیں گے تب بھی کچھ لوگ پنچایت لگا کے بیٹھے ہوں گے اللہ کا کلام سننے کی, بیچاروں میں ہمت اور طاقت نہیں ہے, غفلت کا شکار ہے. اچھا کسی طرح فاتحہ سن لی کسی طرح گرتے پڑتے, ہو گئی فاتحہ, اب چنے بٹیں گے. اور بھائی کیا چل رہا ہے آج کل؟ تو دکھ نہیں رہا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ پتا ہے آپ کو اس کی ہلاکت کیا ہے؟ مسجد کے اندر دنیاوی بات چیت کرنے کی وجہ سے 40 سال کے نیک عمل برباد ہو جاتے.
یہاں ہم آتے مسجد میں کاروبار کی بات چیت کرنے کے لیے، معاف کرنا کاروبار کی بات چیت شروع ہوتی، اور بھائی کیسا ہے، کیا حال ہے، کل کہاں تھا، آج کہاں ہے، آج شام کو کہاں رہے گا، فون کرے گا کہ مجھے نہیں کرے گا. یہ باتیں مسجد میں ہو رہی ہیں، یہ مسجد کی بے ادبی ہے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ ایک مسجد اللہ کے دربار میں شکایت کرنے جا رہی تھی، تو راستے میں اسے کچھ فرشتے آ کر کے ملے اور کہا مسجد کہاں جا رہی ہے، کہا میرے اندر لوگ دنیاوی بات چیت کرتے ہیں، ان کی شکایت اللہ سے کرنے جا رہی ہوں. ان فرشتوں نے کہا واپس تو اپنے جگہ چل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہم، چل تو اپنی جگہ واپس چل. لیکن یار یہاں میں میرا ٹاپک آج ادب اور بے ادبی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہم سب اپنے اپنے پر غور کریں کہ ہم ادب والوں میں ہیں یا بے ادبی والوں میں ہیں. بہت آگے نکل رہے ہیں ہم لوگ بے ادبی کے معاملے میں. مسجد ہو، علماء کرام ہو، مزارات ہو، مدارس ہو، دینی کتابیں ہوں، پتہ ہے آپ کو ہم شاید قرآن پاک کا تو ادب کر لیتے ہیں، چلو قرآن پاک کے پارے کا کوئی حصہ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا زمین پڑا ہوا ہے، ہم اسے اٹھا لیں گے، چومیں گے، سر پہ رکھیں گے اور اس کو ٹھنڈا کریں گے، اوپر مقام پہ محفوظ جگہ رکھیں گے. مگر اس کے علاوہ جو تحریریں ہوتی ہیں ان کا ادب ہمارے یہاں پر عام طور پر نہیں کیا جاتا، جبکہ ان کا بھی ادب ہے. جی ہاں، ہر زبان کے الفابیٹس کا ادب ہے اسلام میں، ہر زبان کے حروف تہجی کا ادب ہے. یعنی جس طرح آپ الف با تا ثا ان حروف کا ادب کرتے ہیں نا، اے بی سی ڈی، ان کا بھی ادب کیجئے، اور اے سے انار، آ سے آم، ای سے املی، یہ جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہندی کے، ان کا بھی ادب کیجئے، یہ اسلام میں ضروری ہے. بہار شریعت کے 16ویں حصے کے اندر حضور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں، جس مسلح پر یا جس بچھونے پر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو اسے استعمال کرنا ناجائز ہے. ہم جب سوتے ہیں نا جس تکیے پر، تو کئی گھروں میں ہمارا جانا ہوا ہے تو باقاعدہ تکیوں کے اوپر اشعار لکھے ہوتے ہیں. دسترخوان بچھایا گیا، باقاعدہ کئی دسترخوان ایسے ہوتے ہیں اشعار لکھے ہوتے ہیں. ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، منع ہے اسلام میں. ہمارے یہاں پر آج دعوتیں ہوتی ہیں تو اخبار بچھائے جاتے ہیں، اخبار بچھائے جاتے ہیں. یہ تحریر کی بے ادبی ہے. ہمارے مذہب اسلام میں صرف قرآن پاک کی آیاتوں کا ہی ادب نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہر تحریر کا ادب ہے، لیکن ہمارے ادب نہیں ہے. شادی بیاہ کے نام پہ، دعوتوں کے نام پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، مگر جب پیپر منگانے کی بات ہے کہ جس پر ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو یار سادہ پیپر منگا لو، دسترخوان کا انتظام کروا لو، مگر نہیں، 2 پیسے بچانے کے لیے آج اخبار بچھاتے ہیں. اچھا پھر اخبار کے اندر بھی تحریر اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی ادب ہوگا. اس کے علاوہ کئی اخبار ایسے ہوتے ہیں درجنوں جگہ پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، کعبے کا نام لکھا ہوا ہے، اجمیر شریف کی درگاہ کا فوٹو آ گیا. تو ان باتوں پر ہماری توجہ نہیں ہے، جو توجہ ضرور جانی چاہیے. اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں، لیکن اب کس سے کہیں، کیا کہیں، کون سنے کون نہ سنے، بہت ساری باتیں اس لیے بیان ہی میں ایک ساتھ کہہ دیتے ہیں تاکہ عمل کرنے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمارے یہاں سے ختم ہونا چاہیے. ادب جتنا کریں گے اتنے سکسیسفل رہیں گے ہر معاملے کے اندر، اور جہاں بے ادبی آ گئی وہیں سے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ واقعات بتائے کہ ادب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ادب والوں کو اونچا مقام عطا فرمایا، اور بے ادبی کرنے والوں کو جن کو پہلے اونچا مقام ملا ہوا تھا ان کو اللہ نیچے لے آیا، جیسے شیطان لے کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ادب کا دامن تھامے رکھے. ماں باپ کا، استاد صاحب کا، پیر صاحب کا، مسجد کا، مدرسے کا، قرآن کا، ہر تحریر کا، اپنے بڑوں کا ادب اور ہر لحاظ سے ادب کیجیے. آخری چیز بتاتا ہوں، ہمارے یہاں پر کئی بار بڑے بزرگوں کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ نہیں کیا جاتا. کئی بیٹھے ہوئے، ہم لوگ دعوت میں گئے ہوئے، کرسی پر بیٹھے ہوئے، کوئی بڑے بزرگ آ گئے، بیچارے بڑے بزرگ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں گے. بس میں ہم چل رہے ہیں، سواری بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑے بزرگ آ گئے، بیچارے کھڑے ہیں تو کھڑے ہی رہیں گے. میں کرسی پر بیٹھوں تو بیٹھا ہی رہوں گا. اللہ کے بندے رسپیکٹ کر یار، تیرے بڑے ہیں، وہ بڑے بزرگ کو بٹھا دے، تو کھڑا ہو جا، کیا دقت ہے؟ پتہ ہے اس کا اجر اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنی جوانی کے عالم میں، غور سے سنیے گا جوانوں، جس نے اپنی جوانی کے عالم میں کسی بزرگ کا ادب کیا اور وہ بزرگوں کا ادب کرتا رہا، بڑے بزرگوں کو رسپیکٹ دیتا رہا، ادب کرتا رہا، جب یہ خود بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ اس کے ساتھ مقرر فرمائے گا جو اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کرے گا، اس کے ساتھ وہ ادب والا معاملہ کرے گا. اس لیے ادب جتنا ہم دیں گے انشاءاللہ کل کو ہمیں بھی ادب ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.